السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بات کریں گے ہم کراچی میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کا اہم معاملہ ہے اور 4 چیئرمین، 1 وائس چیئرمین اور 3 کاؤنسلرز کی نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ عوامی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ خاصا عروج پہ ہے۔ 167 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کو حساس یا حساس ترین قرار دے دیا گیا ہے۔ یونین کمیٹیوں میں 2,95,491 افراد ہوں گے جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ جو سیاسی رہنماؤں کے جو بیانات کا سلسلہ ہے تھوڑے کڑوے یا ترش کہیں وہ بھی جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب نے یہ بڑا الزام لگا دیا ہے کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی نے بڑا دعویٰ بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن میں گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ سندھ کے 18 اضلاع میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات ہیں اور امیدواروں کے انتقال یا پھر کسی وجہ سے نشست خالی ہونے پر یہ انتخابات سجنے جا رہے ہیں۔ 14 نومبر کی وہ ڈیٹ ہے جب یہ انتخابات ہوں گے اور عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں، بڑے اہم گیسٹ ہیں۔ سلیم اللہ صاحب ہیں، امیدوار برائے UC 7 چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن۔ وقار احمد صاحب امیدوار برائے چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن۔ عرفان شاہ صاحب امیدوار برائے وائس چیئرمین UC 5 گلبرگ ٹاؤن ہیں، اور عمیر احمد خان دورانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، امیدوار وائس چیئرمین لانڈھی ٹاؤن ہیں، اور عبد الرحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، امیدوار وائس چیئرمین UC 6 لانڈھی ٹاؤن ہے۔ یہ آج کا میرا پینل ہے جن سے ہم گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم اللہ صاحب سے۔ السلام علیکم سلیم اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سلیم اللہ صاحب، آپ UC 7 کے امیدوار ہیں چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن کے لیے، تو کیا جو عوامی جو مسائل ہیں ان سے آپ مکمل طور پر آگاہ ہیں؟ آپ کے جو علاقہ جس کے لیے آپ لڑنے جا رہے ہیں الیکشن، اس میں کیا مسائل کیا ہیں، کیا چیز آپ کے نظر میں ہے جسے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ عوامی مسائل، تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں عوام کے درمیان رہتے ہیں، عوام کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، عوامی رابطہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری جو ہے تمام عوامی مسائل پر نظر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں، تو اس میں تو زیادہ تر جو ہے بنیادی مسائل عوام کے جو ہوتے ہیں، سیوریج لائن کے مسائل، پانی کے مسائل، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سارا لوگوں کا فوکس ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ پورے ایریا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، کہاں پر کیا کام کرنا ہے یہ سب چیزیں ہماری نظر میں ہیں، اور اسی حوالے سے ہماری پوری ورکنگ بھی الحمدللہ تیار ہے۔ اچھا، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اگر میدان میں اتریں گے تو کام بھی آپ ویسا ہی اچھا کریں گے اور عوام کی امیدوں پہ پورا اتر جائیں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عرفان شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، امیدوار برائے وائس چیئرمین UC 5 گلبرگ ٹاؤن ہے۔ خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو۔ عرفان شاہ صاحب، آپ کے کیا عزم ہے؟ عوام کس چیز کا بنیادی مسائل کیا ہیں آپ جہاں کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور کیسے اس کو ہینڈل کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا۔ وائس چیئرمین کا میں انتخاب لے رہا ہوں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہاں جو ہمارے چیئرمین ہیں عارف منیر صاحب، انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اچھا۔ اور جماعت اسلامی نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے گلبرگ ٹاؤن میں؟ جی، گلبرگ ٹاؤن UC 5 یہ عزیز آباد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اچھا اچھا۔ اور اس میں بلاک 15 بھی ہے، بلاک 9 بھی ہے، بلاک 8 ہے، فیڈرل وی ایریا کا بلاک 2 کا حصہ ہے، اور کچھ حصہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ ہمیں تو یہاں تک پتا ہے کافی تکلیف کا شکار نہیں؟ جی، جو ہمارے مسائل دیکھیں، اس میں جو صورتحال ہے، صورتحال تو یہ ہے کہ جب ہم نے سنبھالا اس کو تو وہاں پر تو مشہور یہ تھا کچرا کنڈیوں کی جگہ۔ اس میں جیسے کمپریہنسو اسکول ہمارے اس میں آتا ہے، تو کمپریہنسو کی کچرا کنڈی، نیو میتھڈ اسکول کی کچرا کنڈی، تقریباً یہ ملا کے 8 سے 10 کچرا کنڈیاں بنتی تھی جو ہم نے صاف کی۔ اور ایک وقت میں ہم نے 10 20 جو ہے ڈمپر بڑے بڑے اس کو جو ہے وہاں سے اٹھائے۔ اسی طریقے سے جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہاں پر لائٹس کا مسئلہ تھا، اس لائٹس کے مسئلوں کو ہم نے الحمدللہ حل کیا۔ پھر اسی طریقے سے جو پانی کا مسئلہ تھا، ابھی گو کہ پانی کا مسئلہ ابھی بھی کافی ہے، لیکن کافی حد تک ہم نے اس کو بہتر کیا ہے، اور ابھی بھی میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں، اس میں پانی کے کچھ مسائل تھے لوگوں کے، لیکن کیونکہ کام ابھی رکا ہوا ہے اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی تو یہ 14 کے بعد ہی انشاءاللہ کام ہوگا۔
ہماری تو صورت حال یہ ہے سنبھالیں گے پھر کام کریں گے. نہیں, اصل میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اچھا, پابندی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کر سکتے. جو کام بھی ہوگا اب الیکشن کے بعد ہوگا. یہ رول ہے, تو اس رول کے مطابق, اس کی وجہ, ورنہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کام ہو, جلدی سے ہو, ختم ہو. جی جی جی, اور کام ہوگا تو اچھی بات ہے. ہم تو یہ نہیں دیکھتے الیکشن ہے الیکشن نہیں ہے, بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جب الیکشن میں نہیں بھی تھے تو بھی ہم کام کر رہے تھے. اچھا, ہوتا یہ ہے, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاؤں. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے گٹر کے ڈھکنے ہیں اور کہاں کہاں ہے نہیں ہے. ہمارے یو سی کے اندر کوئی اگر چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مین ہول جس میں اس وقت گٹر کا ڈھکنا نہ ہو, یعنی وہ تک گلبرگ ٹاؤن ہی کی آپ پوری بات کریں, میں تو اب پوری گلبرگ ٹاؤن کی بات کرتا ہوں. جو ہمارے چیئرمین ہیں ٹاؤن کے, عرفان شاہ صاحب بڑا چیلنج دے رہے ہیں آپ. نہیں بڑا نہیں, آپ آئے, ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. بھائی گٹر کے ڈھکنوں کا ہی تو مسئلہ تھا, کتنے بچے اس میں گر جاتے ہیں, بچیاں, بائکس, اور خاص طور پہ جب بارش ہوتی ہے تو پورا وہ پرنالے کی طرح پوری بائک ہی غائب ہو گئی پورے گٹر کے اس میں. خیر اتنا بڑا ڈھکنا تو نہیں ہے ہمارے پاس نالے والا, لیکن جو گٹر کے مین ہول کے ڈھکنے ہوتے ہیں, جو مین ہول کے ڈھکنے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے اسٹاک میں موجود ہے ڈھکنے. یعنی جیسے ہی ختم ہوتا ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو مل جائے, کیونکہ یہ چوری بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک جو یہ رات ہی کو ہوگا, رات ہوگا تو صبح آپ کو نہیں ملے گا. یہ بالکل صبح آپ پیک ہوگا. ہو بھائی دیکھنے میں تو یہ بھی آیا ہے ناظرین, سلیم اللہ صاحب آپ یقیناً میری بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ جب جو بریجز ہیں, جو پیڈسٹرین بریجز ہیں, جو ویسے جو آپ کے بریجز ہیں, ان سب سے سریا لوہا جو بھی ہے وہ نکال کے نشئی جو ہے وہ کاٹ کے لے جا رہے ہیں. پارکوں کے سریے نکال کے لے گئے ہیں. یعنی پارک اپنی جگہ موجود ہے, اس کی جو باؤنڈری وال تھی, چار دیواری جسے آپ کہیں گے, اگر وہ گرلنگ کی ہوئی ہے تو وہ پوری گرل غائب ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ یہ تو سچویشن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے نا, لنک ہے ایک دوسرے سے. جرائم پیشہ افراد, نشئی افراد اور عوامی مفاد, یہ تو ساری چیزیں ایک ساتھ. تو اس کے لیے بھی کچھ اقدام. سلیم اللہ صاحب آپ بتائیے, آپ پہلی دفعہ شاید آپ لڑ رہے ہیں الیکشن میں. میں دوسری دفعہ لڑ رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے 2013-14 کے اندر بھی جو ہے میں نے وائس چیئرمین کے لیے وہ کیا تھا, یہی ہمارے مرحوم شہاب الدین صاحب کے ساتھ. اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملی تھی. اس وقت ہماری جگہ پر دوسرے لوگ آئے تھے, لیکن الیکشن ہم نے لڑا تھا اور اس وقت بھی ہماری پوری وجہ ڈھونڈی آپ نے, کامیابی کیوں نہیں ملی. کامیابی کیوں نہیں ملی اس کی وجہ یہاں پر اگر کریں گے تو موضوع سے ہٹ جائیں گے. اچھا, تو میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا. اچھا چلیں, اب کیا وجہ ہے, اب کیا اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ دے گی. جی میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اچھا, کیا آپ نے ایسا کام کیا سلیم اللہ صاحب؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم نے یہ یو سی سنبھالی اس وقت یو سی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. صورتحال یہ تھی جیسے عرفان بھائی نے بتایا, بالکل یہی صورتحال لیاقت آباد یو سی 7 میں بھی تھی. جگہ جگہ کچرا کنڈیاں تھیں, کچروں کے ڈھیر تھے, سیوریج لائنیں بوسیدہ تھیں, 35-40 سال پرانی لائنیں تھیں. دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بلڈرز مافیا نے جو ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو اچانک فلیٹس اگائے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی سیوریج لائنوں پہ بہت زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ جگہ جگہ پر صرف پانی نظر آتا تھا. اور یہ صورتحال تھی ہمارے سامنے جب ہم نے لیاقت آباد کی حالت کچھ ایسی زیادہ بدلی نہیں ہے. مطلب ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے نہیں, آپ جا کے دیکھیں نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں. ہم تو آپ کو چیلنج دے رہے ہیں کہ میں تو مین شاہراہ پہ لیاقت آباد جو مارکیٹ ہے آپ اس کی ہی مین شاہراہ کو دیکھ لیں, اتنا برا حال ہے وہاں. یہ سوال تو میڈم آپ جو ہے سٹی ناظم سے کریں نا, جو میئر ہے ہمارے, ان سے بات کریں. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے, مجھے جواب دیجیے گا. اب جیسے آپ نے کہا کہ سٹی ناظم سے آپ بات کیجیے کیونکہ وہ جواب دہ ہے مین شاہراہوں کے لیے. دیکھیں جب ایک ٹاؤن ناظم ہے, چیئرمین ہے, جو بھی ہے, تو وہ یہ بات تو بتائے گا نا کہ ہم گلیوں یا چھوٹی سڑکوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ بڑی سڑکوں کو جب تک نہیں بنائیں گے تو ہم نہیں بنا سکتے ان چھوٹی سڑکوں کو, کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بات نہیں کرتے آپ لوگ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میرا بھی گزر وہاں سے لیاقت آباد سے ہوتا ہے, اور میرے خیال میں یہ کہ 2-3 دفعہ اس کو ٹیمپریری طور پہ بھرا گیا, ٹھیک کیا گیا. آپ یقین کریں وہاں کے جب بھی ہم گزرتے ہیں, ہم جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں ہم لوگ, تو ایسے لگتا ہے کہیں ہم دنیا سے نہ گزر جائیں. نہیں صحیح حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو. جی 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 جی, اتنا وہاں پہ ٹریفک کا لوڈ ہے. جیسے ہی لیاقت آباد ختم ہو رہا ہوتا ہے, آپ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک بہت بڑا سا گڑھا ہے. وہ 2-3 دفعہ تو وہاں جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں انہوں نے آ کے بھرا.
اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے سٹی میئر ہے ان سے بھی گزارش کی ہے, ان سے بھی میٹنگ کی ہے, کئی درخواستیں کی ہے. اگر آپ ان کے چیئرمین صاحب کو ان کو بلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ میں بھی ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے بہت ساری چیزیں مجھے دکھائی. لوگوں نے تو یہاں تک شکایت کی کہ جو گڑھے تھے نا وہ چیئرمینز نے ان میں گٹر سے جو کچرا نکالا وہ ان گڑھوں میں بھر دیا. وہاں بھرنے کی ایسا بھی ہوا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں ہم کیوں بھریں گے؟ ہمارا شہر ہے, ہم اپنے شہر کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک ویژن لے کر آئے تو ہم کیسے کریں گے کہ گٹر بہت ساری نہیں, حیرت نہیں, بہت زیادہ حیرت ہے یہ. دیکھیں میں نے آپ کو خبر دے دی ہے, اب آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ایسا ہوا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں, دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے. نعمت اللہ خان صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے نا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے نہیں, وہ جو بھی کیا وہ نعمت صاحب, وہ تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ نعمت صاحب کی ساری چیزیں, عشرت و لباس صاحب کی تقریر, سگنل فری نہیں, یہ تو وہ تو سارا نعمت صاحب کا کیا ہوا تھا. یہ تو وہ ہے مین شاہراہوں کی بات نہیں, میں تو آپ کو گلیوں کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں تقریباً پچھلے, میں آپ کو بتا دوں, تقریباً پچھلے 15 سالوں سے یعنی اس وقت سڑکوں کی صورتحال فیڈرل ایریا میں ایسے ہی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں اندر سے روڑیاں نکل آئی ہے. اتنی خطرناک صورتحال ہے. اب کیونکہ ہمیں آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے, 1.5 سال کے اندر میں آپ 1 سال تو آپ یہ سمجھیں ورکنگ جو ہے 8 سے 9 مہینے ہماری ورکنگ شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ 6-7 مہینے تو ادھر ادھر ہی ہو رہے تھے ہم. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی. لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے, جب ہم کوئی کام کرنے جانتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. ہمارے قائد نے یہ بات کہی, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو بھی اختیار ملے گا ہم اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کریں گے. اختر صاحب صحیح کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کرسی پہ کانٹے ہیں, اختیارات نہیں ہیں. دیکھیں ایک فرق ہے, اختیارات وہی ہیں جو 2004 میں تھے, جو 2014 میں تھے, لیکن اسٹریٹ لائٹس اس وقت نہیں لگیں, اب لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, گٹر لائنوں کی تبدیلی اس وقت نہیں ہوئی, سیول اب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پارک جو تھے وہ 10 سال سے 15 سال سے ویران پڑے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہو سکتے تھے, لیکن اب ہو رہے ہیں. تو کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اختیارات کا رونا آسان ہوتا ہے, لیکن ان اختیارات کے ساتھ رہتے ہوئے وسائل کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا ایک الگ فن. بڑی اچھی بات کی آپ نے سلیم اللہ صاحب کہ یہ صرف رونا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے. اختیارات اگر نہیں بھی ہیں تو جو اختیارات ہیں کم از کم ان کا تو درست استعمال کرنا چاہیے. بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بلدیاتی ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے. عوام ویسے ہی بہت تکلیف میں, خاص طور پر شہر قائد کی عوام کو ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کوئی بھی چیلنج ہو سکتا ہے, اور بلدیات سے بہت سارے ریلیٹڈ ایسے چیلنجز ہیں جن کا ہر روز صبح دوپہر شام عوام سامنا کرتی ہے. ہمارے پاس جو انتخابات کے حوالے سے امیدوار ہیں, مختلف یوسیز کے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین امیدوار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, اور ہم علاقے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کیا فوکس ہے, کیا منشور ہے, اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا عمیر احمد خان درانی صاحب نے, امیدوار وائس چیئرمین لانڈی ٹاؤن ہیں اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. السلام علیکم عمیر احمد خان صاحب. وعلیکم السلام. عمیر صاحب, بلدیاتی ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے, کیا سوچا ہے, عوام کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ کی گورنمنٹ تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے 16-17 سالوں سے ہے موجود, پیپلز پارٹی کی سندھ پہ پوری حکومت ہے آپ کی, تو آپ کو تو وسائل کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ یہی ہے کہ عوام کی خدمت جو ہے وہ دن رات کرنی ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. لانڈی ٹاؤن یوسی 6 کی بڑی ترسیلی عوام ہے یہاں کی, بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے, چیدہ مسئلے ہیں یہاں پر. سیوریج کا نظام خراب ہے, پانی کا نظام خراب ہے, پارک کی حالت تباہ ہے, جو بلدیہ کے انڈر اسکولز آتے ہیں, ہاسپٹلز آتے ہیں, ان کی حالت تباہ ہے. اس حوالے سے الحمدللہ یوسی 6 کی عوام بہت جو ہے وہ اس وقت پرجوش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی اس یوسی کو ون کر کے جو یہاں کی محرومی ہے اس کو ہم ختم کریں گے. زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. عوام تو مطلب آپ کی گرویدہ ہو جائے گی اگر آپ یہ کام کر گزریں. فرمائیے گا, اس سے پہلے یہاں پر کون تھا, کیا کس پارٹی سے تعلق تھا؟ پہلے بھی پیپلز پارٹی ہی تھی یہاں سے چیئرمین؟ دیکھیں, پہلے بھی میں ہی اس یوسی کا وائس چیئرمین تھا جماعت اسلامی کی طرف سے. اچھا جی, اور کام نہ ہونے کی وجہ سے مطلب اس یوسی کی تباہ حالی کو دیکھتے ہوئے بار بار
اور ان کے چکر جو مجھے ٹاؤن کے لگانے پڑتے تھے کہ آپ کے پاس فنڈ بھی آ رہا ہے, آپ کے پاس سب کچھ آ رہا ہے, ایٹ لیسٹ خدا رہا ہمیں اس یوسی کے اندر فنڈ دے دیں تاکہ ہم یہاں پر کام کر سکیں. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ ہمارے جو ہم گھروں پر آتے ہیں ہمارے, کیونکہ میں آلریڈی اس یوسی کا رہائشی ہوں, میں کوئی یہاں سے باہر نہیں رہتا. ٹھیک ہے, میں نے اسی عوام میں گھومنا ہے, اسی عوام میں رہنا ہے, اسی عوام میں پھرنا ہے, میرا دن رات یہاں گھومنا پھرنا لگا رہتا ہے. لیکن بس وہ ایک ہی چیز تھی کہ فنڈ نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, ایون کہ فنڈ آپ کے پاس ہوتے ہوئے آپ فنڈ نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے پھر مجھے جو ہے نا اپنا ڈیسیجن لینا تھا اپنی عوام کے لیے. تو اس عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا در میں نے اسی لیے کھٹکھٹایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا در اسی لیے کھٹکھٹایا ہے, اور انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے, اس چیز سے اپنے گلے لگایا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ بھی یہاں سے دوبارہ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے اس عوام کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس یوسی کو ماڈل یوسی میں بنا کے دکھاؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے, اور آپ اس دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سے انٹرویو ہوگا یا کبھی ملاقات ہوگی تو آپ اسی یوسی کے اوپر ایک ڈاکومنٹری انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چینل پہ بالکل ضرور بنائیں گے عمیر احمد خان صاحب. لیکن مجھے یہ بتائے گا, آپ نے تو بہت بڑی قربانی دے دی, مطلب عوام کی فلاح بہبود کے لیے پارٹی بدل لی. بالکل ایسی ہے. دیکھیں جب آپ اس ایریے کے رہائشی ہو نا, اگر آپ اس ایریے کے رہائشی نہیں ہو, باہر سے آ کے الیکشن لڑیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں, یہیں بڑا ہوا ہوں, یہیں میرا گھر ہے, میں یہاں رہتا ہوں, میرا دن رات یہیں پر اس پبلک کے اندر آنا جانا ہے. جب لوگ سوال کرتے ہیں اور جواب نہ ہو تو اس ٹائم سچویشن بہت ورسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عوام تو سوال کرتی ہے سلیم اللہ صاحب, اور آپ لوگ تو بڑے عوامی اس میں حلقوں میں مقبول ہوتے ہیں, تو ظاہر جواب بھی آپ ہی نے دینا ہوتا ہے. تو یہ ویسے ڈیسیژن صحیح ہے کہ اگر اختیارات یا وسائل نہ دیے جائیں تو ادھر سے ادھر جا کے عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جائے, یہ بھی بڑی بات ہے ویسے. اچھا, کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمیر بھائی کو. عمیر بھائی السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ عرفان شاہ عرض کر رہا ہوں. عمیر بھائی مجھے اب یہ بتائیے کہ اب کیا فنڈ مل جائیں گے, اور فنڈ کہاں سے ملیں گے؟ یوسی چیئرمین تو آپ کا جماعت اسلامی کا ہے, تو فنڈ کہاں سے آئے گا؟ جی, یوسی چیئرمین آج بھی جماعت اسلامی کا ہے اور ٹاؤن چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا ہے. تو فنڈ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ فنڈ انشاءاللہ تعالیٰ میئر کراچی یہاں کے کام کرائیں گے. تو میئر کراچی کا جو جس علاقے میں آپ موجود ہے, جس علاقے میں آپ موجود ہے, کیا وہ میئر کراچی کا علاقہ نہیں تھا؟ کیا وہ اس وقت نہیں دے سکتے تھے؟ ضروری ہے نہیں, دیکھیں آپ سر میری بات سر ایک منٹ بات تو سن لیں سر, ایک منٹ. یہ ضروری ہے کہ پارٹی چینج کی جائے پھر اس کے بعد ہوگا. مطلب اگر وہاں پر عوام نے جماعت اسلامی کے نمائندے کو منتخب کیا ہے تو یہ میئر کراچی کی اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو فنڈ مہیا کرے. اب میں آپ کو بتاؤں, ہماری یوسی کے اندر جو ہے, جس جگہ سے میں رہ رہا ہوں عزیز آباد سے, وہاں ٹوٹل ملا کے جو ہے 6 لاکھ روپے آتے تھے, اور 5 لاکھ آتے تھے. 4.5 لاکھ روپے صرف تنخواہوں میں نکل جاتا ہے. 50,000 روپے میں ہم نے یوسی چلائی ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی 12 لاکھ روپے کر دیے ہیں. عرفان شاہ صاحب ایک بات مجھے جواب چاہیے آپ سے, 4.5 لاکھ روپے آپ جن لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو 4.5 لاکھ روپے جن لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں نا, ان کو ہم نے نہیں رکھا, وہ ہمارے پاس پلے پلائے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر گوشت ملازمین ہیں تو آپ فلٹر تو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گوشت ملازم ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پھر وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ آتے ہیں, دیکھیں میں بتا رہا ہوں, وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم آئے تھے نا تو اس وقت صورتحال یہ تھی عزیز آباد کے اندر, یوسی آفس کی جگہ ہی نہیں تھی. جو یوسی آفس تھا نا, اس کے اندر کچرا خانہ بھرا ہوا تھا, وہ ٹھیک ہے, کچرے ہی کچرے تھا, شراب کی بوتلیں تھی, اور اس طرح کی صورتحال تھی. ہم نے جب کہا کہ ہمیں بیٹھنا ہے تو ہم سے کہا گیا کہ جو کمپریہنسو کی چورنگی ہے, واٹر بورڈ کا ایک دفتر ہے, وہاں کونے میں بیٹھ جائے, وہاں پبلک بھی نہیں آئے گی, آپ بڑے سکون سے ہوں گے. جو وہاں کے ہمارے چیئرمین, جو نمائندے موجود ہیں, جو ہمارے صوبے کے نمائندے موجود ہیں, جو افسران موجود ہیں, وہاں کے جو ہمارے چیئرمین صاحب عارف منیر صاحب نے کہا نہیں, میں اسی جگہ جو ہے اسی کو صاف کروں گا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو صاف کیا. آج آپ جا کے وہاں پر انٹرویو بھی لے سکتی ہیں, وہاں پر آپ جا کے جو ہے کھانا بھی کھا سکتی ہیں, وہاں پر پبلک بھی آتی ہے, اور وہ کھلا رہتا ہے. صرف اور صرف رات کو بند ہو جاتا ہے, 11-12 بجے بند ہوتا ہے, اور صبح 9 بجے کھل جاتا ہے وہ. یہ صورتحال ہے. دیکھیں ولنگ کی ضرورت ہے, جب آپ ولنگ ہوں گے تو کام ہوگا. ٹھیک ہے سلیم اللہ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں
کہ دیر از اے ول ویئر از اے وے ایک جو کہا جاتا ہے, تو ایسے ہی صورتحال ہے. سندھ گورنمنٹ سنجیدگی کا ہی مظاہرہ نہیں کرتی مسائل کے حل کے لیے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال میں آپ کو بتاؤں گراؤنڈ ریئلٹی, ابھی جو ہمارے بھائی نے بات کی تو اس سے صرف ایک بات انہوں نے کہا جی میں اسی یو سی کا رہائشی ہوں اور جو رہنے والا ہے, لیکن یو سی 7 میں پیپلز پارٹی نے جو نمائندہ اتارا ہے وہ اس یو سی کا رہنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ عمیر صاحب کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جو آپ کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں, خود یہاں پر ان کی ورکنگ یہ ہے کہ انہوں نے یو سی میں ان کو کوئی فرد ہی نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جیسے وہ بیرون علاقے سے امپورٹ کیا ہوا وہ اس یو سی کے نہیں ہے, اس یو سی کے رہائشی نہیں ہے وہاں کے, تو انہیں مسائل کا کیسے پتا چلے گا؟ تو یہی تو بات ہے نا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے جیسے آپ نے کہا نا کہ جو بلنگ ہوگا اور فنڈز کی بات آئی, جیسے ہی یہاں پر الیکشن اناؤنس ہوئے تو اچانک وہاں پر پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو گئی, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی نے اپنے وسائل کے منہ کھول دیے صرف یہ اس ایک مہینے کے اندر. حالانکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی چاہتی تو پہلے بھی کر سکتی تھی, لیکن پہلے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ خاص ایریاز کو اپنا فوکس کیا اور وہاں پر انہوں نے فنڈز کے منہ کھول دیا, اور اچانک راتوں رات وہاں سڑکیں بننا شروع ہو گئی, راتوں رات وہاں پیور بلاکنگ ہو گئی, لیکن یہ 50 سال میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ تو ابھی تو بتایا عرفان شاہ صاحب نے کہ یہ ترقیاتی کاموں کو بند کیا نا. نہیں, یہ ہمارے لیے بند کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی ہمارے لیے بند کیا. ہمارے یو سی کے اندر جو ہے ایک پروگرام ہوا بنو قابل کا, الخدمت کا, جی جی, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو پروگرام ہوا وہ 6 مہینے پہلے ہوا, پورے کراچی میں 3 جگہ بیک وقت ہو رہا تھا, گڈاب میں بھی ہو رہا تھا, لیاری میں بھی ہوا, وہاں بنو قابل بڑا مشہور. جی جی جی, ٹھیک ہے, اور وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی آئے, اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا, اور وہاں نہ ہم نے یہ بات کہی کہ ووٹ دے, نہ کوئی اور بات کہی. ٹھیک ہے, نوٹس ملے اور جرمانے تک ہوئے ہیں. حافظ نعیم الرحمان پہ جرمانہ ہوا ہے 10,000 کا, فاروق نعمت اللہ پہ جرمانہ ہوا ہے 10,000 کا, عارف منیر پہ ہوا ہے. یہ ان لوگوں پہ 6 مہینے پہلے کے پروگرام تھے جو ابھی ہم نے طے کیا, ہمیں اجازت ملی, چیزیں کی ہم نے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن کے دنوں میں پروگرام, دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے جو پروگرام کیا وہ تو بنو قابل پروگرام ہے, الخدمت کا رفائی پروگرام ہے, اور آپ بنو قابل سمجھتے ہیں نا, پورے پاکستان کے اندر اب ہو رہا ہے اب یہ, اور کراچی کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس میں شریک ہو رہے ہیں اس میں. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہے نوٹس مل گئے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, حیرت ہو رہی ہے کہ وہاں سارے کام ہو رہے ہیں. اچھا, یہ وہ وجہ ہے جس پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, گڑھے ہو گئے ہیں, گڑھے روک دیے. ہم نے کہا بھائی یہ پانی روڈوں پہ آ رہا ہے, کہہ رہے نہیں آپ کام نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ آئیے ہمارے یو سی میں تو پتہ چلے گا. عمیر احمد خان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں؟ میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ جو اختیارات اور فنڈ کا رونا رو رہے تھے, آپ رو کے چلے گئے وہاں پر بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کریں گے. اب آپ میری بھی سنیں نا. جی جی سنیں. دیکھیں ایک اخلاقی فریضہ ہے, جب آپ نے مجھے اسٹاپ کرا, آپ بات کر رہے تھے, میں نے کچھ بھی نہیں بولا, ٹھیک ہے. اب آپ نے بولی, اب میری باری ہے, مجھے بولنے دیجیے, ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ نے اتنی ساری باتیں کری کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا, یہ دیا گیا. ابھی میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں, کل منعم ظفر خان صاحب نے اسی لانڈی کی یو سی 6 کے اندر 2 پارکس اور ایک انعام گراؤنڈ کی فلڈ لائٹ کا افتتاح کیا, ٹھیک ہے. اسی یو سی کے اندر آپ لوگوں نے سیوریج کے مسئلے حل کرے جب یہ الیکشن اناؤنس ہوا, ٹھیک ہے. جو میں 1.5 سال سے آپ کے در پر, آپ کے ٹاؤن کے اندر, آپ کے چیئرمین صاحب کے سامنے, اسرار احمد صدیقی صاحب, عبد الجمیل خان صاحب کے سامنے, جب اپنے لیٹر ایڈ پہ جماعت اسلامی کے وائس چیئرمین ایک ٹاؤن کونسل کا ممبر ہوتا ہے, اس ٹاؤن کے اندر اپنی درخواستیں لے کر جاتا تھا, تو وہ فنڈ اب کیسے آ رہا ہے, وہ پیسہ فلڈ لائٹ پہ لاکھوں روپے لگ کیسے گیا, وہ پارک اب تیار کیسے ہو گئے. اور دوسری بڑی بات یہ, مولانا محمد علی جوہر پارک آپ لوگ نے تیار کیا, کل اس کا افتتاح بھی کاٹ دیا. اس کی ہسٹری پتہ ہے آپ کو؟ مولانا محمد علی جوہر پارک جماعت اسلامی نے 1 روپیہ, اس ٹاؤن نے 1 روپیہ اس پارک پر نہیں لگایا. وہ وہاں کے علاقہ مکین کاظمی ہاؤس والے معظم صاحب اس پارک کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس پارک پہ انہی کا پیسہ لگتا ہے, ابھی سے نہیں, پچھلے 4 سال سے. میں یہاں کا مقامی ہوں, میں یہاں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. کل آپ نے جا کے اس کے اوپر جھنڈے لگا کر وہاں پر اپنا فیتا کاٹ دیا, اپنی تختی لگا کر, یہ اس کو کون سا جواب دیں گے؟ انعام گراؤنڈ کے آپ نے فلڈ لائٹ لگائی, جو کہ انعام گراؤنڈ کا بجٹ تھا, وہ انعام گراؤنڈ پہ بھی فلڈ لائٹیں نہیں لگائی گئیں. وہ ایک رجسٹرڈ گراؤنڈ ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹ کھیل چکا ہے وہ گراؤنڈ, وہاں کی ٹیمیں ٹورنامنٹ کھیل چکی ہیں. اس گراؤنڈ کے فنڈ سے آپ نے ہاکی اسٹیڈیم کے اندر لائٹ لگا کر
सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने वहां पर चलाया और उस लाइटों को आपने एक गली की सर्विस लाइन से जोड़ा, जिसपे आपने के इलेक्ट्रिक को विदाउट दरखास्त देकर ना उसका मीटर लगाया है, ना के इलेक्ट्रिक से उस पीएमटी का लोड डिवाइड करवाया है, ना सारी चीजें करवाई है। ये कौन सी ऐसी थ्योरी आप लोग लेकर आए हैं कि 1.5 साल के अंदर जो काम आप लोग नहीं करा सके, वो आपके पास 15 दिन के अंदर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का फंड भी आ गया, आपने फ्लड लाइटें भी लगा दी, आपने गटर के ढक्कन लगाना शुरू कर दिए। अगर ये इलेक्शन अनाउंस नहीं होता तो ये यूसी का 5 साल तक, 4 साल तक ऐसी चलती रहती। अल्लाह वास्ते। इरफान शाह साहब जी, पहली बात तो ये है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहां ही के नुमाइंदे आपको सही से जवाब दें। दूसरी बात ये कि आप तो इस बात का रोना रो रहे थे कि जनाब वहां तो जो है काम ही नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही है। मेरे भाई, जमात इस्लामी के पास जो है कोई सूबाई गवर्नमेंट नहीं है, ना जमात इस्लामी अपने जेब से वहां पर पैसे लगा रही है। जाहिर बात है वो काम हो रहे थे, चीजें हो रही थी, तो उस बुनियाद पे ही वो सारी चीजें हुई है। एक बात और भी है इस पूरी चीज में, उमर भाई, आपने जज्बात में आके थोड़े फैसले कर लिए, जल्दी आके, थोड़ा सब्र करने की भी जरूरत है। जिस तरह से हमने गुलबर्ग के अंदर और लियाकताबाद के अंदर जो है चीजों को बेहतर किया है और बेहतर करने की कोशिश की, और हम इसके लिए कोई हमारे सामने वो नहीं है, हमारे सामने पीपल्स पार्टी आ जाए या कोई और आ जाए, अगर वो हमारे साथ मिलकर ये सारे काम करें हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है, आप आए और आके वेलकम करके काम करें। और मेरे ख्याल में ये कि जमील खान साहब जो वहां होते हैं टाउन चेयरमैन, उनसे आप बात करें तो सारी तफसील बता देंगे। देखिए, ना हमारे लोग जो है इधर उधर से पैसे लाते हैं, ना हमारे लोग कोई 2 नंबर काम करते हैं, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और आप जमात में रहे तो आपको तो अंदाजा है इन सारी चीजों का, वो किस किस्म के लोग हैं। और जमील साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं, इरफान शाह साहब बिल्कुल बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आवाम से किए गए वादे कैसे पूरे होंगे और इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल रहेगी, जरूर हम उस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ जिंदा लोग रहते हैं वहाँ दरख्त नहीं होते, जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ जिंदा लोग नहीं रहते। अजीब सी सूरत हाल है, अजीब से मसाइल का सामना है, और इन मसाइल को सुनना तो दरकिनार, कोई तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनको बहुत छोटे छोटे मामलात में बांट दिया गया है, और आवाम जो है वो बस मुंह ही देखते रहते हैं कि होगा क्या उनका। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उम्मीदवार वाइस चेयरमैन UC 6 लांडी से इनका ताल्लुक है, जमात इस्लामी के ये रुकन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान साहब, ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है, बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का, क्या तैयारियां हैं, क्या फोकस कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है और अवाम भी हम लोगों का सपोर्ट कर रही है और अवाम की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। और बाकी चीजें ये है कि हमारे जो मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नुमाइंदे जो लाडी टाउन से हमारे चेयरमैन अब्दुल जमील साहब और क्या नाम है UC चेयरमैन इसाद सिद्दीकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है, लोगों ने सराहा है इसको। और बाकी ये कि हमारी सीवरेज के मसाइल 80% अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाडी टाउन में सीवरेज के मसाइल हल किए। और बाकी ये कि पानी के मसाइल पे भी हमारे टाउन चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब, बड़ा इल्जाम आयद कर दिया जाता है आप लोगों पर, खास तौर पे कि जमात इस्लामी उस वक्त काम शुरू कर देती है जब इंतखाबात होने वाले होते हैं, 15 दिन पहले सारे मसाइल हल करने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कहने की बातें हैं जो हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं वो बात करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस दिन से हमने इख्तियार संभाला है और वसाइल ना होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ सीवरेज के मसाइल हल किए। पिछले साल हमने जो 2023 का जो साल था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने सीवरेज का काम किया, बेतियाशा और क्या नाम है इसका पार्कों का हमने काम किया है। और अभी हमारा बनो सवारता लांडी प्रोग्राम चल रहा है, ये तो हमारे इलेक्शन के बाद तो नहीं चल रहा है, ये इलेक्शन के टाइम। अब्दुल रहमान साहब, उन लोगों के बारे में कुछ काम किया है, ये जो जराइम पेशा अफराद, इनकी बड़ी आमाजगाह लांडी को कहा जाता है, और नशाई वहाँ पे मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वहाँ पे देखने में आता है, इस पर कुछ काम कर रहे हैं आप? ये तो इसके ऊपर तो काम है हमारी इंतजामिया का काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुमाइंदे और जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं इस पे हम बाकायदा
کیا نام ہے انتظامیہ سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں, نشاندہی بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. سر بات کرنا, ملاقات کرنے کی بات نہیں کری, میں یہ کہہ رہی ہوں مسئلے کا حل کچھ نکلا ہے عوام کے مفاد میں؟ عوام کے مسئلے کا حل تو الحمدللہ ہم نکال لیں, اور تقریباً 1.5 سال سے جو بھی مسائل ہیں اور جو ہماری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ عوام کے بیچ میں ہیں, آپ عوام سے رائے لیں, دیکھیں عوام ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. ابھی عمیر احمد خان درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آن کال, اور انہوں نے تو پارٹی بدل لی. انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی صرف اس لیے جوائن کی تاکہ مجھے وسائل کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میرے کام میں رکاوٹ نہ ہو. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی پچھلے کئی 20-25 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور کراچی میں حکومت کر رہی ہے. کیا دیا کراچی کو اور سندھ کی عوام کو؟ ٹھیک ہے, روڈ کھنڈر ہوئے ہیں. عبد الرحمان صاحب, تو آپ کو بھی وسائل کی کمی کا سامنا رہتا ہے؟ پہلی بات یہ میں اپنے حلقے کی ایک بات کر دوں کہ ہمارے یہاں پہ ہائیڈرین ہے, جو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین اور MP-MNA وہاں رہتے ہیں ضلع مدیر میں, اور وہاں سے نالی کا پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, ہائیڈرین بنا ہوا ہے, فیچر ہائیڈرین ہے. اگر پیپلز پارٹی اگر لاٹھی کے عوام کو دینا چاہتی ہے, وہ ہائیڈرین ختم کرے نا, جس کی سرپرستی کر رہے ہیں, جن کے ان کے ذمہ داران, ان کے رہنما وہ وہاں پہ ہائیڈرین کی سرپرستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لاٹھی کا پانی روک کے ٹینکر مافیا کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی اتنی لاڈلی کی وہ مددگار اور وہ بن گئی ہے تو پہلے تو پانی روکے نا, جو سرپرستی میں اپنی ٹینکر مافیا کو دے رہی ہے. آج آپ لوگ خود جانتے ہیں 20 سال سے حکومت کر رہی ہے, کیا دیا کراچی کو؟ حافظ نعیم الرحمان نے نوجوانوں کو IT کورس بنو قابل کے نام سے 50,000 نوجوانوں کا IT کورس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور عوام کے درمیان ہم اقتدار میں بھی نہیں ہوتے. یہ تو گورنر سندھ بھی کروا رہے ہیں نا, انہوں نے تو گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں عبد الرحمان صاحب اسٹوڈنٹس کے لیے. گورنر ہاؤس کے دروازے, آج تک تو کوئی کام نہیں ہوا. گورنر صاحب بھی میرے خیال سے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے سامنے ہی ہے کراچی کا کیا حال کیا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان کے 9 ٹاؤنوں میں دیکھیں اب کام ہو رہا ہے, پارک کی تعمیر ہو رہی ہے. ابھی ہماری UP میں, ٹھیک ہے, جہاں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, یہاں ہمارے ابھی کل پارکوں کا افتتاح ہوا ہے, پلے گراؤنڈ کا افتتاح ہوا ہے, اور ہمارے 9 ٹاؤنوں میں الحمدللہ پارکوں کی تعمیر ہو رہی ہے, پلے گراؤنڈ بن رہے ہیں, روڈ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سلیم اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور سن رہے ہیں کافی دیر سے سب کی باتیں. سلیم اللہ صاحب, کیا عوام کا مسئلہ پارک, لائٹ اور تفریح رہ گیا ہے بس, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہ لائبریری ہے, نہ کھیلوں کے گراؤنڈ ہیں, نہ صحت مندانہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, نہ اسکول ہیں, نہ اسکولوں کی ایسی حالت ہے, نہ ان کو صحت کی سہولیات ہیں. یہ سب معاملات اتنے ہلکے ہیں کہ صرف پارک میں جا کے بس بیٹھ جائیں. نہیں دیکھیں, اصل میں پارک میں جا کر بیٹھنا مسئلے کا حل نہیں, لیکن بات یہ کہ عوام کی ایک ریسورس وہاں پڑی ہوئی ہے, یوز لیس پڑی ہوئی ہے, کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے, اس کو عوام کو لوٹانا یہ بھی تو ایک خدمت ہے نا. آپ یہ دیکھیے, دوسری بات آپ نے اسکولوں کی بات کی. لیاقت آباد ٹاؤن کا ایک اسکول, جہاں کی پرنسپل کا یہ کہنا ہے گورنمنٹ اسکول کی کہ یہاں پر گنتی کے 8-10 بچے رہ گئے تھے. پھر ساق تیموری صاحب جو وائس چیئرمین ہیں, انہوں نے اور چیئرمین فراز حسیف صاحب نے وہاں انیشیٹو لیا اور وہاں جا کر انہوں نے مہم چلائی, اور وہاں پر وہ خود کہتی ہیں کہ اب یہاں پر الحمدللہ داخلوں کا رجحان بڑھا ہے, بچوں کا آنا شروع ہوا ہے. پچھلے مہینے جو ہے یہاں پر اپنی نوعیت کی ایک واحد سرگرمی ہوئی ہے, جو پورے پاکستان کی اپنی نوعیت کی واحد سرگرمی ہے کہ بلدیاتی اسکولوں کی بچیوں کے درمیان پوزیشن ہولڈر بچیوں کو ٹاؤن کی جانب سے لیپ ٹاپ دیے گئے. دیکھیں یہ سرگرمی آپ مجھے بتا دیں کہاں ہوئی ہے. 1300 بچے اور بچیوں کے درمیان جو ہے کورسز اور بیگس تقسیم کیے گئے, صرف اس لیے کہ بچے تعلیم کی طرف آئیں, اسکولوں کا معیار بہتر ہو. تو الحمدللہ ہم تو کام کر رہے ہیں اس پر. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو اختیارات ہیں, ہمارے پاس جو وسائل ہیں, ہم اس کو تو صحیح استعمال کریں نا. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا. باقی اگر آپ یہ چاہیں کہ صوبائی حکومتوں کے اختیارات ہم سے آپ کام لینا چاہیں, یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر. دیکھیں اب لوگوں کا معاملہ, تو آپ اپنے مسئلے ان عوام کے مسائل کو لے کر جاتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف؟ نہیں, دیکھیں میری عرض سن لیجئے. عوام کا معاملہ یہ ہے کہ عوام کو صرف اس وقت کوئی بھی فرد جو نظر آتا ہے امید کی کرن, وہ ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گیس ہمارا ڈومین نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن سوئی گیس کے مسائل ہوئے, الیکٹریسٹی آپ کا ڈومین نہیں ہے, لیکن لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کچرا بھی شاید دیکھیں ظاہر بات ہے کہ بلدیاتی اس میں آتا ہے, کچرا اٹھوا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کروا رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس گیس کے مسائل لے کر آتے ہیں اور ہم نے اپنی حد تک جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا الحمدللہ, ٹھیک ہے.
واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پانی کی فراہمی یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر میں نہیں آتی, لیکن ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن بنا کر عوام کے مسائل حل کروا رہے ہیں. تو عوام کو تو اس وقت جو امید کی کرن نظر آتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اپنے سارے مسائل لے کر آتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عرفان شاہ صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیئرمین کے یا ٹاؤن چیئرمین کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو وہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے, تقریباً 26-27 یا شاید 30 پوائنٹرز ہیں جس میں محلہ کمیٹیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے, سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. لیکن یہاں تو معاملات صفائی سے آگے یا اسٹریٹ لائٹ سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ کیوں, ایسا کیوں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ابھی الحمدللہ 2 جگہ سے میں آ رہا ہوں جو محلہ کمیٹی تھی, اس لیے نہیں الیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں کے کچھ مسائل تھے, اس مسائل کے حوالے سے انہوں نے پانی کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, کہیں جو ہے سیوریج کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان سے یہی بات کی کہ 14 تاریخ کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں 2-3 جگہ پہ ہم نے گڑھے جو ہے کھود دیے تھے, تو جس پہ انہوں نے منع کر دیا گیا کہ ابھی نہ کریں. تو محلہ کمیٹی ہو گئی. جس طرح ہم پارک بناتے ہیں تو پارک میں محلے والوں کو انوالو کرتے ہیں, اسکول ہے تو اسکول میں محلے والوں کو انوالو کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو مقصد ہے نا, وہ مقصد صرف اور صرف یہ کچرا, یہ پانی, یہ جو ہے سیوریج, یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑا مقصد ہے, اس ملک کو اسلامی ریاست بنانا ہے, اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, اس ملک کے ہر بندے کو اس کے حق دلانا ہے ہمیں, اور اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی اتری ہے. اور جو آپ یہ باتیں کریں, یہ سارے مسئلے ہیں, 6 مسئلے تو میں بتا دوں, تعلیم کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو میں صرف عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ صرف بلدیات میں اس میں نہ دیکھیں, پورے اس میں دیکھیں. جماعت اسلامی کو, جماعت اسلامی میں آپ کو بتاؤں واحد وہ جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر جو اس ملک کی تقدیر کو بدلے گی. اچھا, زبردست. انشاءاللہ عبدالرحمان صاحب سے بھی لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان بلندی پر ہوگا جب جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی. عبدالرحمان صاحب, لاسٹ کمنٹ آپ سے بھی لینا چاہوں گی. لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی عبدالرحمان صاحب, بس 1 منٹ ہے. انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے یو پی کی, اور الحمدللہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم 14 نومبر کو انشاءاللہ تیر کے 4 ٹکڑے کر کے میدان جیتیں گے. انشاءاللہ فتح جماعت اسلامی کی ہوگی, فتح حافظ نعیم الرحمان کی ہوگی انشاءاللہ, اور فتح عوام کی ہوگی. ٹھیک ہے, اس مرتبہ عوام ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ ہم نے اس میدان میں کھڑے رہے, ہارے یا جیتے ہم میدان میں کھڑے رہے الحمدللہ. ٹھیک ہے عبدالرحمان صاحب, فتح کسی بھی ہو, اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے سے ہو, آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, عوام کی جب تک مسائل کے حل نہیں نکلیں گے اس فتح کو میں کم از کم کنسیڈر نہیں کروں گی. فتح وہی ہے جب عوام کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. عمیر احمد خان دورانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. بہت شکریہ سلیم اللہ صاحب کہ آپ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین, تمام ذمہ داران کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کے حل کے لیے عزم اور جذبے کی بھی بہت ضرورت ہے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.